آئیے جی. اچھا جی, اب میں آرام سے یہاں بیٹھ سکتا ہوں اور بات چیت ہو سکتی ہے. کچھ سوالات اگر آپ کرنا چاہیں, اگر کوئی دینی سوال ہے, اگر کوئی ذاتی سوال ہے, کوئی فقہی سوال ہے, اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اپنا ہاتھ ریز کر لیجئے گا, ہم علامہ صاحب سے ضرور پوچھیں گے. جی بریک ہے, اچھا. لیکن علامہ صاحب ہم جو بات کر رہے تھے وہ تہمتوں کو, الزامات کی بات تھی. تو ذرا مجھے پلیز بتا دیجیے گا, ہم ایسے کیوں ہیں کہ ہم تہمتیں اور الزاموں پہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوسوس فی صدور الناس من الجن والناس. یہ ایک وسوسہ ہے. یہاں ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحبان بیٹھے ہیں اور بیٹھی ہیں. یہ ایک انسان کے اندر ایسا مادہ ہے جس کو کہنا چاہیے کہ اگر وہ اچھائی کے راستے میں, نیکی کے راستے میں کسی سے آگے جانے کے معاملے میں ہو تو وہ پھر فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے, اور اگر برائی کے معاملے میں ہو تو پھر شیطان سے بھی آگے نکل جاتا ہے. یہ وسوسہ, یا یوں کہیے حسد کہیے, آپ غیبت کہیے, آپ اس کو تہمت کہیے, آپ اس کو بہتان کہیے, یہ دل کی وہ دیمک ہے کہ جو خوبصورت سے خوبصورت دل کو بھی دیمک کی طرح کھا جاتی ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کا ذہن اس کے اپنے اختیار سے باہر نکل جاتا ہے. جب نفس اس کے اوپر غالب آ جائے, یہ الفاظ چونکہ اتنے مشکل ہو جاتے ہیں, نفس اور نفس ہی نہیں سمجھ میں آتا لوگوں کو, تو تمہاری خواہشات بس اتنی سمجھ لو کہ دوسرے کو گرانا اور خود کو بڑھانا. اور یہاں پر اگر ہم یہ دیکھیں تو جب تک یہ معاملہ, ہاں آپ بالکل ڈیبیٹ کیجئے, آپ مقابلہ کیجئے, آپ اس میں آگے جانے کی کوشش کیجئے, لیکن کسی کو ڈیگریڈ کرنا یہ آپ کا رائٹ نہیں. آگے جانا اور ہے, کسی پہ پاؤں رکھ کے آگے نہ جائیں. جی, اور اس کے لیے میں ایک مثال بھی دے دیتا ہوں کہ دیکھیں یہ زینہ ہے نا, مجھے اوپر جانا ہے, ہر ایک کو اوپر جانا ہے اور جانا چاہیے, لیکن زینے کے اوپر پہلے سے آلریڈی رش لگا ہوا ہے. اب دو راستے ہیں میرے پاس, دو آپشن ہیں. یا تو میں اپنے سے اوپر والے کو نیچے لے کے آؤں اور اگلے زینے پہ اسٹیپ پہ خود چلا جاؤں, یا پھر میں یہ کروں کہ نیچے سے پریشر دوں, اوپر والا اوپر چلا جائے. ٹرو. اچھا, اب یہ اس میں بس اتنا فرق ہے کہ اگر میں اپنے سے اوپر والے کو نیچے کھینچ رہا ہوں تو جب وہ نیچے آ جائے گا تو وہ میں اس اگلے سٹیپ پہ مجھے نیچے آنا پڑے گا, وہ کھینچ لے گا, یہی سرکل گھومتا رہے گا. لیکن اگر میں پریشر لگا کے اپنے سے اوپر والے کو اوپر بھیج دوں تو آگے اوپر اسپیس بہت ہے, چھت پہ تو اسپیس ہے, جب وہ اوپر والا جائے گا تو اگلا زینہ تو آپ کا خالی ہو جائے گا. بالکل صحیح ہے. یہ فارمولہ کیوں نہیں اڈاپٹ کرتے؟ لیکن یہاں پر بس میں کہوں گا کہ غیبت کے حوالے سے یا تہمت کے حوالے سے دیکھیے, الخبائث اور یہ سب چیزیں جھوٹ اس کی بنیاد بنتی ہے. کوئی بھی یہ بیس لیس ہوتی ہے, بالکل اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے, اور ہم کسی کے اوپر بہتان لگا دیتے ہیں, تہمت لگا دیتے ہیں, اور پھر کیا ہے, اس کے پورے کیریئر کو ہم خراب کرنا چاہتے ہیں. یہ فتنہ ہے, یہ قتل سے بڑا گناہ ہے جو ایک گھر میں میاں بیوی کے درمیان, باپ بیٹے کے درمیان, دوست کے درمیان, اڑوسی پڑوسی کے درمیان, یہ سب جو ہم غیبت, تہمت اور بہتان لگا کر کے, اور پھر پورے معاشرے کو اور پورے کلچر کو اور پورے پاکستان کو ہم نے اس وقت اس اسٹیک پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ اب کوئی ایک دوسرے پہ اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے. بالکل صحیح. اور اس کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک مجھے جملہ یہاں یاد آ گیا. مسافرت پہ تھے, سفر پہ تھے, اور سفر کے دوران ان کے ساتھ اصحاب بھی تھے, ان کے کچھ غلام بھی ساتھ میں تھے. تو وہ غلام کچھ آگے نکل گئے اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے جو صاحب تھے, صاحب نے کیا کیا کہ ان کی غیبت شروع کر دی, ان کے اوپر بہتان لگایا اپنے غلاموں پر. تو امام نے منع کیا, اور وہ بھی بہت آگے حد تک جا کر کے ماں تک کی بات آ گئی. تو امام نے منع کیا کہ ایسا نہ کرے. لیکن میں کہوں گا کہ یہاں پر عذر گناہ بدتر از گناہ. دیکھو, گناہ ہو جانا ایک مرحلہ ہے, غلطی کا ہو جانا ایک مرحلہ ہے, لیکن اس کی جسٹیفیکیشن نہ دیجیے آپ. بالکل صحیح ہے. اس کو ایکسکیوز کیجئے. یہ جو ہمارے معاشرے میں آج ہو گیا ہے نا کہ ہم ہر غلط کی جسٹیفیکیشن ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, نہیں, یہ نہ کریں. لہٰذا وہاں پہ بس انہوں نے نہیں مانا تو امام نے ایک ہی جملہ, میں یہی کہوں گا کہ فرزند رسول کے ماننے والے, چاہنے والے یہ جتنے بھی مسلمان ہیں ان سے سبق سیکھیں. انہوں نے کہا یا راستہ تم جدا کرو گے یا میں جدا. مجھے بتائیے گا میرے پاس ٹائم جو ہے وہ کتنا ہے؟ ڈو لیٹ می نو, ہمارے پاس ٹائم کتنا ہے؟ ہاں
نہیں میں تو نہیں کر رہا مائنڈ اپ تو نہیں کر رہا میں دل ہی نہیں چاہتا کہ ہم جائیں یہاں سے تو میں تو مائنڈ اپ نہیں کر رہا ہوں بٹ بس اپنی دعاؤں میں سر بہتان و غیبت کے حوالے سے کہ کوئی بھی جو بڑا بننا چاہتا ہے وہ اس بیماری سے پہلے باہر آئے اپنے جسم کو اپنے ذہن کو اپنی سوچ کو توانا کرے اور احساس کمتری سے بھی باہر آئے اور احساس برتری کا بھی شکار نہ ہو جو آپ نے صبح جملہ کہا تھا ان دونوں کے درمیان میں رہ کے بس یہ گھروں کو بچائیے بہتان سے تہمت سے غیبت سے اپنے کلچر کو بچائیے اپنے معاشرے کو بچائیے بہت شکریہ آپ سے صبح 2 بجے ملاقات ہوگی سحری کی ٹرانسمیشن دیکھنا مت بھولیے گا تب تک کے لیے خدا حافظ